جیسا کہ فتاوی عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس کو کچھ اس انداز میں لکھا، یعنی وقف کیا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے اس موضع کو جس کی حدیں معلوم ہے حضرت فاطمہ کے لیے، اور ایسا وقف کیا کہ حضرت فاطمہ کے سوا دوسرے کے لیے وہ موضع حرام کر دیا گیا۔ اور ہاں حضرت نے حضرت فاطمہ کے لیے یہ وقف ہمیشہ کے لیے کر دیا، اور یہ شرط فرما دی کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد یہ موضع ان کی ضروریات کے لیے وقف رہے گا۔ تو جو شخص یہ سن کر وقت کو تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہے۔ تحقیق اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کسی ایک چیز کے لیے دو طرح کے فرمان جاری کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جاگیر جناب سیدہ کے نام بحکم پروردگار لکھ دی تھی، تو پھر اس جاگیر کو لکھنے کے بعد رسالت مآب ایسی حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہے یا میرا کوئی ورثہ نہیں ہے؟ تو ایک ہی چیز کے لیے رسالت مآب کے دو طرح کے فرمان کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ اب ہمارا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جاگیر جب جناب سیدہ کے نام پہ تحریر کر دی تو اب اس کی ملکیت جناب سیدہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جاگیر امت کا حق ہے، دوسرا دعویٰ ہے کہ یہ جاگیر جناب سیدہ کا حق ہے۔ اب یہاں پر ایک مسلمان بن کے، ایک منصف مزاج مسلمان بن کے ایک سوال کا جواب آپ کو ضرور دینا پڑے گا کہ اگر امت کا حق ہے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا جناب سیدہ کے پاس جتنی دیر تک یہ جاگیر رہی تو کیا جناب سیدہ امت کے حق پر معاذ اللہ ناجائز قابض رہیں؟ یہ پہلا دعویٰ۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اگر ہم کہیں گے کہ یہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب سیدہ کی ملکیت کو غصب کیا گیا۔ اب آپ کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے، یا تو یہ مانیں کہ یہ امت کا حق تھا اور معاذ اللہ جناب سیدہ نے اس پہ قبضہ کیا، یا پھر یہ مانیے کہ یہ جناب سیدہ کا حق تھا اور جناب سیدہ کے حق کو سیدہ سے غصب کیا گیا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ امت کا حق تھا تو جناب سیدہ کے پاس جتنی دیر یہ ملکیت میں رہا، کیونکہ یہ تو تاریخ کی کتاب اس بات پہ شاہد ہیں کہ جب جناب سیدہ کی اس جاگیر کو دوبارہ حکومت نے قبضے میں لیا تو جناب سیدہ کے وہاں بیٹھے ہوئے عامل کو اٹھایا گیا۔ اسی لیے جناب سیدہ نے دربار میں آ کے یہ سوال کیا گیا تھا کہ مجھ سے میری جاگیر کو کیوں چھینا گیا اور میری جاگیر سے میرے عامل کو کیوں بے دخل کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس وقت حکومت نے جناب سیدہ سے یہ جاگیر حاصل کی اس وقت جناب سیدہ اس پہ مالکن کی حیثیت سے موجود تھی اور ان کی ملکیت میں تھا۔ اگر ہم کہیں گے یہ امت کا حق تھا تو سیدہ کے تصرف میں کیسے رہا؟ تو اگر ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ یہ امت کا حق تھا اور سیدہ اس پہ مالکن بن کے بیٹھی ہوئی تھی، یا سیدہ نے اس کو معاذ اللہ ناجائز تصرف میں لیا ہوا تھا، تو پھر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں صحیح مسلم سے لے کے اور جید کتابوں میں یہ درج ہے کہ جو کوئی کسی ایک مسلمان کی ایک بالش زمین کو ظلم کے ساتھ اپنے قبضے میں لے لے گا تو اس زمین کے ساتوں طبق اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال کہ اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دربار میں کسی اور کی ملکیت کے لیے اپنا مطالبہ کر رہی ہیں تو پھر اگر ہم کہیں گے یہ مطالبہ غلط ہے تو پھر قرآن کی آیت تطہیر ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ ہر طرح کی غلطی اور ہر طرح کے رجس سے آل محمد کو ہمیشہ کے لیے اس رجس کو دور کیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ مطالبہ غلط تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر مطالبہ غلط تھا تو پھر آیت تطہیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر نقل کفر کفر نبشت آیت تطہیر کو غلط کہیں گے تو پھر قرآن میں غلطی ہو جائے گی۔ اگر معاذ اللہ قرآن کو غلط کہا جائے گا تو پورے کے پورے مذہب اسلام کی چھت گر جائے گی۔ تو لہٰذا سیدہ کی دشمنی میں اتنا نہ کیجئے گا کہ معاذ اللہ سیدہ کے حق کو چھپاتے چھپاتے قرآن کی صداقت پہ حرف آ جائے۔ عام مسلمہ کے سامنے اور ہر جید صاحب شعور مسلمان کے سامنے 5 سوالات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا جناب سیدہ کا حق تھا، میں نے اس پہ ثبوت فراہم کیے، اور آگے بھی یہ انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ انتہائی احسن طریقے سے اس ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروائیں۔ میں 5 سوالات رکھنا چاہوں گا ہر ایک ذی شعور مسلمان کے سامنے
کہ وہ ان 5 سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سے اکثر سوالات ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم ان سوالات کو پلٹائیں اور 5 سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمیں انتہائی احسن اور عمدہ طریقے سے ان 5 سوالات کے جواب دیجیے گا۔ سوال نمبر 1، مدعا علیہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ حضرت فاطمہ جو اس دعویٰ کی مدعیہ ہیں، اپنے والد رسالت مآب کا ورثہ ان تک نہیں پہنچتا، اسے قرآن کی کسی نص سے ثابت کرے۔ سوال نمبر 2، اگر قرآن مجید میں یہ قانون وراثت جناب سیدہ کے لیے منسوخ ہوا تو یہ کب ہوا اور یہ کس نے نسخ کیا تھا؟ سوال نمبر 3، جناب سیدہ کے دعویٰ کے بعد جو روایت پیش کی گئی کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتی، اس روایت کو کس ثبوت کے ساتھ قول رسول تسلیم کیا جائے؟ سوال نمبر 4، کیا صاحب قرآن جناب رسالت مآب نے اس اہم تنسیخ کا اعلان فرمایا تھا؟ اگر یہ اعلان کیا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے قانون وراثت کے لیے، تو یہ کب، کہاں اور کس کے سامنے ہوئی؟ سوال نمبر 5، کیا ایک صحابی کی بیان کردہ روایت قرآن کے مقرر کردہ قانون کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کی کوئی مثال پیش کیجیے گا کہ کب، کہاں اور ایسا کس کے سامنے ہوا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب مجھے ہر ذی شعور مسلمان سے چاہیے۔ اب صاحبان، ہم آپ پہ یہ مسلط نہیں کرتے کہ آپ یہ جوابات ہماری مرضی کے مطابق دیں، آپ اپنے عقل اور اپنی تحقیق کے مطابق ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارے ہاں مذہب جعفریہ میں نظریات اور عقائد مسلط نہیں کیے جاتے، ہم اسی قرآن کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ آپ اگر حقائق تک نہیں پہنچتے تو یہاں یہ بات بھی کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا کہ اگر آپ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تو بے شک اسے نہ مانیں، لیکن اس کی ربوبیت پہ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ رسالت مآب کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو زبردستی اسلام میں کلمہ پڑھوانے کا حکم نہیں، لیکن آپ نبی کی رسالت پہ بات نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی آپ جناب سیدہ کے حق کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سیدہ کی عصمت پہ اور سیدہ کی طہارت پہ بات نہیں کر سکتے۔